بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب کو مکمل طور پر پڑھ لیا ہے، اور آج کل ہم حصہ نثر یعنی اسباق کے اقتباسات کی تشریحات کے ہینڈ ریٹن نوٹس دیکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کے ہم نے پہلے 5 اسباق کے ایک اقتباس کی تشریح کے نوٹس جو ہیں وہ دیکھ لیے ہیں، اور آج ہم سبق نمبر 6 اولڈ ایج ہوم کا ایک اقتباس دیکھیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ بک میں سے صفحہ نمبر 66 یعنی 66 پر ہے، یہاں سے بھی ویسے شروع کر سکتے ہیں آپ، لیکن میں نے یہاں سے شروع کیا ہے۔ یورپ میں گھر کا کیا تصور ہے میں نہیں جانتا، مگر ہمارا گھر تو ہماری چھوٹی سی ایک دنیا ہوتی ہے، جس میں رہنے والے ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہوتے ہیں کہ انہیں الگ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک درخت کی طرح جس کی شاخیں زمین کے اندر ایک دوسرے سے گتھی ہوتی ہیں، ہمارے گھر بزرگوں کی شفقتوں، جوانوں کے کہہ کہوں اور بچوں کی معصوم مسکراہٹوں سے آباد رہتے ہیں۔ یہی سب کچھ ہماری زندگی کی رونق ہے، ہماری زندگی کی بہار ہے، اسی میں زندگی کا سارا حسن ہے۔ یہاں تنہائی مجھے اندر ہی اندر چاٹتی رہی ہے، مجھے اب اس کا علم ہوا ہے۔ یہاں تک اس پیراگراف، اس اقتباس کی میں نے تشریح جو ہے لکھی ہے، اور اب میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں۔ اس میں حوالہ جاتی اشعار جو ہے وہ موجود ہیں، اور آپ لوگوں میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے میسیج کیا ہوا تھا کہ تمام اسباق کی تشریحات جو ہے ان سے ریلیونٹ، یعنی کہ ان کے حوالہ جاتی اشعار ایک ہی ویڈیو میں کروا دیے جائیں۔ تو یہ میں ساتھ ساتھ کیونکہ آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں اور ہینڈ ریٹن نوٹس بنا رہی ہوں، تو پھر میں سرچ کرتی ہوں، ڈھونڈتی ہوں حوالہ جاتی اشعار جو ہے وہ لے کے الگ الگ ایک سبق کے میں لکھ رہی ہوں، اور میں نے اب تک 8 اسباق کے اقتباسات کی تشریحات جو ہے وہ لکھی ہیں، اور ان کے حوالہ جاتی اشعار بھی میں نے ڈھونڈ کے ان میں لکھے ہیں، اور میں انشاءاللہ آخری جو 3 رہ گئے ہیں 9، 10 اور 11 اسباق کے، وہ بھی نوٹس مکمل ساتھ ساتھ کر لوں، تاکہ میں ایک ہی جگہ آپ کو پھر بعد میں کروا سکوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہے، تو آپ جڑے رہیے گا، دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ جلد ہی میں یہ نوٹس مکمل کروں گی اور آپ کو ضرور کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے تفہیم اشعار کے نوٹس کروانے کو اور ان کے سوال جواب بنا کر کروانے کا بھی بولا ہوا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کو ضرور کروائے جائیں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ رہے ہمارے پاس نوٹس سبق اولڈ ایج ہوم کے، اور یہ لکھا ہے مرزا ادیب نے، اور اقتباس جو میں نے لیا ہے یہ میں نے پورا آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پیراگراف مرزا ادیب کے افسانے اولڈ ایج ہوم سے لیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرزا عبدالقیوم نے نوکر کا دیا گیا لفافہ پھاڑ کر خط پڑھنا شروع کیا۔ اب یہاں حوالہ جاتی شعر میں نے پہلے ہی لکھ دیا سٹارٹ میں، تو یہاں دیکھ لیجئے۔ احوال کیا بیان کروں ہائے اے طبیب، ہے درد اس جگہ کے جہاں کا نہیں علاج۔ یہ خط کیا تھا؟ ایک پچھتاوا تھا، ایک درد تھا، ہر لفظ ایک تیر تھا جو کہ دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ یہ ایک ایسے مرتے ہوئے شخص کا اعتراف شکست تھا جو سکون کی تلاش میں اپنی ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر ویرانے میں چلا آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گھر میں اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں، سب اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے اولڈ ایج ہوم کے بارے میں یہ خیال کیا تھا کہ وہ بوڑھوں کے لیے ایک جنت ہے جہاں صرف ان کی مرضی چلتی ہے، لیکن اس کا یہ خیال غلط تھا۔ بدگمانی کو بڑھا کر تم نے یہ کیا کر دیا، خود بھی تنہا ہو گئے مجھ کو بھی تنہا کر دیا۔ بوڑھے شخص کے خط میں لکھے دردناک الفاظ نے مرزا عبدالقیوم، یہاں پہ الف بھی آئے گا، مرزا عبدالقیوم کی آنکھوں پر بندھی ہوئی خود غرضی کی پٹی کو کھول دیا تھا۔ بوڑھے کے یہ الفاظ کہ میں نہیں جانتا کہ یورپ میں گھر کا کیا تصور ہے، مگر ہمارا گھر تو ہماری چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے، ہمارا خاندانی نظام ایک ایسی جنت ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
جس طرح کسی درخت کی جڑیں زمین کے اندر دور تک پھیلی ہوتی ہیں، ان میں کچھ مضبوط ہوتی ہیں اور کچھ کمزور، لیکن اس درخت کی تر و تازگی، اس کی شادابی، اس کی جڑوں کی مرہون منت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے خاندانی نظام کا ہر رشتہ ایک جڑ کی طرح ہے۔ گھر کی اصل رونق اس گھر میں بسنے والے لوگ ہوتے ہیں، جہاں بزرگوں کی شفقت اور محبت گھروں میں برکت کا باعث ہوتی ہے۔ وہیں جوانوں کے زندگی سے بھرپور کہے گھر کی رونق ہوتے ہیں۔ گھر میں موجود معصوم بچوں کی ننھی ننھی شرارتیں زندگی کا حسن ہوتی ہیں۔ ان سب کی وجہ سے گھر گھر ہوتا ہے۔ اولڈ ایج ہوم بظاہر جنت اور اصل میں ایک سرد جہنم ہوتا ہے، جہاں خاموشی اور یکسانیت اکتاہٹ پیدا کر دیتی ہے اور زندگی گھڑی کی سوئیوں کی محتاج ہوتی ہے۔ حوالہ جاتی شعر دیکھیں۔ ایک چبن ہے کہ بے چین کیے رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ٹوٹ گیا ہے مجھ میں۔ اس اولڈ ایج ہوم کی یہاں پورا لکھیے گا۔ اس اولڈ ایج ہوم کی تنہائی اندر ہی اندر مرزا عبد القیوم کو بھی کھائے جا رہی تھی۔ وہ اب سوچتا ہے کہ جیسے اندر ہی اندر میں مر رہا ہوں، اب میں احساس کر سکتا ہوں اور جان چکا ہوں کہ اصل خوشی اور سکون کیا ہے۔ اب دل اپنوں کے لیے بےتاب ہو گیا ہے، اب لوٹ کر اپنی دنیا، اپنی جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو چلیے یہ یہاں تک آپ کی مکمل ہو گئی ہے، لیکن آپ نے خود تشریح یہاں جہاں تک اینڈ ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ تبصرہ ضرور لکھنا ہے اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی اقتباس کا آپ تبصرہ نہ لکھ پائیں تو میسیج میں مجھے کامنٹ میں بتا دیجیے گا، وہاں پہ ہی میں آپ کو 4-5 جملوں کا تبصرہ لکھ کر بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ مزید آپ جو ہے اسی طرح مجھے کامنٹس میں اپنے کویسچن اپنی ضرورت کے حساب سے جو ہے وہ بتاتے رہا کیجیے، آگاہ کرتے رہا کیجیے، تاکہ اس کے مطابق میں آپ کو نوٹس پرووائڈ کر سکوں۔ اور اس کے علاوہ میں خاکہ نگاری کے بارے میں بھی اور عنوانات پر نوٹس بنا رہی ہوں، لیکن کیونکہ بچوں کو پہلے یہ چاہیے تھے حوالہ جاتی اشعار تمام اسباق کے، تو میں انشاءاللہ وہ چند ہی دنوں میں مکمل تیار کر لوں گی، تو پھر ایک ویڈیو میں بھی آپ تک پہنچا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے مجھ سے جو ہے آپ جڑے رہیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے علاوہ آپ نے ہر طرح کی کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، الجھن ہے، کوئی بھی نوٹس چاہیے آپ کو، تو آپ نے مجھے یہ میں بات بار بار اس لیے بول رہی ہوتی ہوں کہ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتاتے ہیں نا، تو اس کے مطابق پھر مجھے آپ کے لیے نوٹس تیار کرنے میں آسانی رہتی ہے، تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔